تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں آئے میرے اپارٹمنٹ سے؟ سعد نے اندر آتے ہوئے جھاڑا۔ بھاگا تو نہیں، تم سو رہے تھے، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، سالار نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کس وقت آئے تھے تم؟ شاید 4 یا 5 بجے۔ یہ جانے کا کون سا وقت تھا؟ سعد نے تنک کر کہا۔ اور تم اس طرح کیوں آئے؟ سالار کچھ کہنے کی بجائے لانگ روم کے صوفہ پر جا کر اوندے منہ لیٹ گیا۔ شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے، میں اس لیے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں، سعد نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی باتوں سے؟ سالار نے گردن کو ہلکا سا ترچھا کرتے ہوئے اسی طرح لیٹے سعد سے پوچھا۔ وہی سب کچھ جو میں نے تمہیں غصے میں آ کر رات کو تم سے کہہ دیا تھا، سعد نے معذرت خواہ انداز سے کہا۔ نہیں، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوتا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر تمہیں ایکسکیوز کرنے کے لیے یہاں آنا پڑتا، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ پھر تم اس طرح اچانک میرے اپارٹمنٹ سے کیوں آ گئے؟ سعد بضد ہوا۔ بس میرا دل گھبرایا اور میں یہاں آ گیا، اور چونکہ سونا چاہتا تھا اس لیے آنسر فون لگا دیا، سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ پھر بھی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ تم مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں صبح سے بہت پچھتا رہا ہوں۔ جانے دو اسے، اس نے اسی طرح چہرہ صوفے پر چھپائے ہوئے کہا۔ سالار، میں تمہارے ساتھ آج کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں۔ نہیں، کچھ تو ہے، کچھ عجیب سے ہوتے جا رہے ہو تم۔ اس بار سالار یکدم کروٹ بدلتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ چٹ لیتے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مثلاً کون سی عجیب بات ہوتی جا رہی ہے مجھ میں؟ بہت ساری ہیں، تم بہت چپ رہنے لگے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگے ہو۔ عباد مجھے بتا رہا تھا یونیورسٹی جانا بھی چھوڑا ہوا ہے تم نے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مذہب میں بھی دلچسپی لے رہی ہو۔ اس کے آخری جملے پر سالار کے ماتھے پر تیوریاں آ گئیں۔ مذہب میں دلچسپی؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے، میں مذہب میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بہت ڈپریس ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی اس طرح کا اور اس حد تک ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں، اور میں صرف اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس نے بہت ترشی سے کہا۔ ڈپریشن کیوں ہے تمہیں؟ سعد نے پوچھا۔ اگر یہ مجھے پتہ ہوتا تو مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہوتا، میں اب تک اس کا کچھ نہیں کر سکا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، یوں بیٹھے بٹھائے تو ڈپریشن نہیں ہو جاتا، سعد نے تبصرہ کیا۔ سالار جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اسے وجہ بتا کر وہ خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہی ہو جاتا ہے، سالار نے کہا۔ تم کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لے لیتے، سعد نے کہا۔ میں ان کا ڈیر کھا چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو تم کسی سائیکیٹرسٹ سے مل لیتے۔ میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں ایسے لوگوں سے ملتے، کم از کم اب تو نہیں ملوں گا، سالار نے بے اختیار کہا۔ پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو تم؟ سعد نے کچھ چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ بہت سی باتیں تھیں، تم رہنے دو انہیں، وہ اب چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ تو پھر تم ایسا کرو کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ میں نے کوشش کی تھی مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ مجھے وہاں کوئی سکون ملا، اور نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے اور کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو، سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب پھر رات والی بحث شروع ہو جائے گی، صراط مستقیم والی، اور پھر تمہیں غصہ آئے گا۔ نہیں، مجھے غصہ نہیں آئے گا، سعد نے کہا۔ جب مجھے یہ نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ کیسے؟ تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے، اچھے کام کرنے لگو گے، سعد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے، میری زندگی نارمل ہے۔ تمہیں یہ احساس ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا غلط، جب تک کہ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ صحیح اور غلط میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو مجھے بس بے سکونی رہتی ہے، اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں ہے۔ تم وہ تمام کام کرتے ہو جو انسان کو اور ان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ مثلاً، سالار نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔
تم پورک کھاتے ہو۔ کم آن، وہ بے اختیار بلبلایا، پورک یہاں کہاں آ گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو تم باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو، بڑی عبادت کرتے ہو۔ نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دی ہیں؟ مجھے بے سکونی نہیں ہے، حالانکہ تمہارے فارمولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہیے، کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو۔ سالار نے ترکی بزرگی جواب دیا۔ مثلاً میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟ تم جانتے ہو، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا، تم دہراؤ۔ سعد نے اسے چیلنج کیا۔ سالار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے ہی زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لا جا سکتی ہے۔ اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے تو تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو، تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلسفی اور سوچ کو بدل سکو۔ میں سوچ غلط نہیں ہے، میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ جھوٹا، منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم برا نہیں مانو گے، مگر یہ سچ کہہ رہا ہوں، ابھی تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو بہت مسلمان بنتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور وہ تینوں فیک ہیں، منافق ہیں۔ وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں ایک لڑکی سے ملا، وہ بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، اور ساتھ میں ایک لڑکے کے ساتھ افیئر بھی چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس نے گھر سے بھاگ کر بھی اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی مدد لی جسے وہ برا سمجھتی تھی، یعنی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھا اس محترمہ پارسا خاتون نے۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میں ایک آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا وہ بھی، لیکن اس نے اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس کے لیے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جسے وہ محبت کے نام پر بیوقوف بناتا رہا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا جس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی، شاید اس کے اسلام کے ساتھ۔ وہ ہنسا، اور تیسرے تم ہو۔ تم پورک نہیں کھاتے، صرف یہی ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ویسے تو تم بڑے نیک ہو، تم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے، زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے آتے ہو، یہ آیت وہ حدیث، یہ آیت وہ حدیث۔ اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرا بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل کام ہوتا ہے نا یہ، کہ اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ تم داڑھی رکھ کر اسلام کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے بغیر، اسلام کی بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت نے کیا انقلاب برپا کیا تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں ایک خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب میری ساری باتوں کو مائنڈ بھی مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سعد تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر انسان کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں تو دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اسے کہا، سعد، تم خام خواہ دوسروں کی ذمہ داریاں اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے، تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکی میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں آیا کہ اس نے سعد سے جو کہہ دیا ہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد دوبارہ سعد نے کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔